منافق کی نشانیوں میں سے ہے جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا اصول کوئی ایک نہیں رہتا، وہ اپنے اصول بدلتا رہتا ہے۔ نفاق یہی ہے کہ کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے، زبان پر کچھ لاتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی آپ کو ایک منافق سے جو ہے وہ ملاقات کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں اور اس ویڈیو کو سن کر آپ نے جو اصول سمجھا کوئی نہیں ہے، اگر ہم اس پر غور کریں۔ کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں، 700 سال کا جنگل عبور کریں نا، وہ روایت بتائیں کہاں سے لیا انہوں نے۔ بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے؟ ہمارے نزدیک تو یہ روایت بے سند ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یعنی حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں، 700 سال کا جنگل عبور کریں نا، وہ روایت بتائیں کہاں سے لی ہے انہوں نے۔ یعنی حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں، 700 سال کا جنگل عبور کریں نا، وہ روایت بتائیں کہاں سے لی ہے انہوں نے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ اگر کسی روایت کو درج کریں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ روایت کہاں سے لی ہے، اور اس نے خود کہا کہ یہ جو صدیوں کا جنگل ہے، یعنی بیچ میں جو صدیوں کا فرق ہے، یہ کیسے عبور کرنا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کوئی روایت درج کریں، پھر وہ کہاں سے انہوں نے وہ روایت لی ہے، اصل کتاب کون سی ہے۔ تو یہ صدیوں کا ایک جنگل ہے، یہ بھی تو عبور کرنا ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کی سند کیسی ہے۔ اب یہی وہ شخص ہے جو اپنے سارے اصولوں کو توڑتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بغض میں، خصوصاً معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں، اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ وہ اپنے نام کے کلمے پڑھاتے تھے، جن کے اور معاویہ رسول اللہ بھی ایک کلمہ تھا، اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ کو چلیں آج بلال بھائی کے چینل پہ میں نئی بات کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے تاریخ ابن کثیر میں معاویہ رسول اللہ بھی ہے کلمہ۔ اچھا پڑا ہوا میں والا ہے اس کا۔ اچھا جی، والا میرے کو نہیں منگنا، والا جنہیں لینا ہے باز بھائی کو لے۔ اسی چشتی رسول اللہ نو، شبلی رسول اللہ نو تے شبلی رسول اللہ نو رو لے تو معاویہ رسول اللہ بھی ہے جی ایک کلمہ۔ جیسا کہ ہم اس پر پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس کو غیرت دلانے کی کہ اس کی کوئی سند پیش کرو۔ پہلے آپ سنیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ ایک صدیوں کا جنگل ہے، وہ کیسے عبور کرنا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ اور اب جو ہے یہی شخص جو ہے یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اسی البدایہ والنہایہ سے ایک روایت کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی منافقین کی جماعت ہے ان کے دان دیکھیں کیسے نکلتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تب اس نے یہ نہیں کہا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ سند ذکر کی ہے، یہ روایت ذکر کی ہے، تو اس کی سند کو دیکھا جائے گا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا کہاں سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو لیا ہے۔ معاویہ رسول اللہ بھی کوئی کلمہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ اس نے باندھا، اور وہی ابن کثیر رحمہ اللہ ہے جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو صدیوں کا ایک جنگل ہے، اس کو عبور کیسے کیا جائے گا۔ اور دوسرا، ہمارے نزدیک تو یہ روایت بے سند ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں، 700 سال کا جنگل عبور کریں نا، وہ روایت بتائیں کہاں سے لیا انہوں نے۔ بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے؟ یہاں صحابہ کے بغض میں یہ اصول اس نے چھوڑ دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت کہاں سے لی تھی، اس کی سند کیسی تھی۔ اس پر تو ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت جو ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ کی تاریخ کی کتاب سے لی تھی، تاریخ طبری سے۔ تو وہاں پر جو ہے ایک تو اس کی سند بھی ثابت نہیں ہے، اس کے اندر فلح راوی کہتے ہیں کہ اخبرت، مجھے خبر دی گئی، کس نے خبر دی پتہ نہیں، اس کی سند بھی ثابت نہیں۔ دوسرا، اس کے اندر جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ کے پاس داخل ہوتے السلام علیکم یا رسول اللہ لعنکم اللہ، یعنی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو لعنکم اللہ کہا تھا کہ تم لوگوں پر لعنت ہو، تم لوگوں نے کیسے یہ جملہ کہہ دیا۔ حالانکہ ضعیف روایت کے اندر بھی یہ الفاظ موجود تھے، لیکن یہاں جو کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ ایک طرف ابن کثیر رحمہ اللہ کی درج کردہ روایت کی سند کو دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے، یہ اصول بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ روایت ایسے ہی بیان کی جا رہی ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے، اور سننے والے اور سنانے والے دونوں کہہ رہے ہیں ہاں حوالہ ہے۔ یہ کون سا حوالہ ہے؟ اب یہاں پر کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ جو معاویہ رسول اللہ والی جو بات اس نے کی ہے،
یہاں پر جو یہ روایت ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ درج کی تھی، کیا یہ جو صدیوں کا جو جنگل تھا اس نے کس کے کندھوں پر بیٹھ کر عبور کر لیا ہے؟ اسحاق جالبی کے کندھوں پر بیٹھ کر عبور کر لیا تھا؟ یہاں اس کی سند کو کیوں نہیں دیکھا کہ کہاں ابن جریر رحمہ اللہ اور کہاں ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کے درمیان تو صدیوں کا فرق ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر تاریخ ابن جریر سے لی تھی اور وہاں پر اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو اس کو دیکھا نہیں گیا۔ اب یہ کس کے کندھوں پر بیٹھ کر اس نے اس جنگل کو عبور کیا ہے؟ شاید یہ روافظ ہمدرد مفتی فضل ہمدرد کے کندھوں پر کر لیا ہو، اور اسی طریقے سے جتنے اس طرح کے یہ منافقین ہیں ان میں سے کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اس جنگل کو عبور کر لیا ہے اور اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے بار بار اس کو غرض دلائی ہے کہ اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش کرو۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے پہلے بھی ہم نے چیلنج دیا ہے کہ یہ مر تو سکتا ہے اور زمین بوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش نہیں کر سکتا کہ اہل سنت کی کتاب میں کوئی ایسا کلمہ بھی ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ معاویہ رسول اللہ یا معاویہ رسول اللہ کے سے ایسی کوئی بات ثابت ہو۔ یہ صرف الزام تراشی ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے۔ اس منافق کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے اور اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی درج کردہ روایت کی سند کو دیکھیں، صدیوں کا عبور جنگل ہے اس کو کیسے عبور کیا جائے گا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ یہ جو یعنی اس کو ایسے ہی بیان کر دیتا ہے اور اس کی سند کا بالکل تذکرہ نہیں کرتا، اور جب اس کی سند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ جب اسی بات کا پوچھا گیا جو اس نے کہا معاویہ رسول اللہ بھی کوئی کلمہ ہے، جب اس کی سند کا پوچھا گیا تو یہ کہتا ہے جہلم تشریف لائیں۔ بھائی کیوں؟ ویسے اسی چینل پہ اس نے اس روایت کو بیان کیا، یہ شاہد بلال کے چینل پر اس نے اس روایت کو بیان کیا اور کہا کہ آج میں شاہد بلال کے چینل پر ایک نئی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو نئی بات اس نے کی ہے یہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی، اس کے گاٹے میں فٹ ہو گئی۔ اب جب عاطف رمضان بھائی نے اسے سوال کیا تو یہ کہنے لگا کہ جہلم تشریف لائیں۔ جی علی بھائی میں لائف سٹوری سیشن کے سوالات شروع کروں؟ بس ختم ہو گئے مہمان سارے آپ کے؟ جی جی ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ ٹاپ اور ٹاپ سوال ہے ٹوٹل جو ہے نا وہ 40 ہیں، 40۔ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ 40 منٹ کے اندر کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 پہلا سوال ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے عاطف رمضان بھائی کا، معاویہ رسول کی سند کی وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، عاطف رمضان صاحب کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں ادھر، آپ کے ٹوٹل سوال جو ہے حضرت معاویہ سے شروع ہو کے بنو امیہ سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتے ہیں، تو پلیز لائیو سٹریم میں ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے۔ آپ کو زیادہ مسئلہ ہے آپ جہلم تشریف لیں۔ جی نیکسٹ۔ یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کے دجل و فریب کی مثالوں میں سے ایک مثال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔